ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی, یہ اس بچے کا لطیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں. حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چھوٹے بچے کو تو پریگننسی کا نہیں پتا ہوتا, ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے پری لے کے دے کے چلی گئی تھی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے. آج کل کے بچے آپ دیکھو, تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اعدادی اول ہوتا ہے نا, اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا, تمیزدار. پہلے تو میں حیران ہوا, یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار, اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے. خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی. کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی آداب یہ, اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا, وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا, یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا, کہہ رہے آداب آداب. میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ ہم, یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا, ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے. جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے, بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. 1 مہینہ اوپر ہو گیا, بچہ نہیں پیدا ہو رہا. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا 2 بچے ہیں. ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی, کہہ رہے نہیں پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے, ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے, کہہ رہے پہلے آپ. کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئی نہیں. ارے بھائی تو ہمارے ایک دوست تھے جاپان میں, واش روم میں گئے, بیٹھے آٹومیٹک سسٹم, واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا نا, واش روم نے ان کو ویلکم کیا, ان کی خوشی کی کوئی انتہا. یہ انہوں نے واقعہ سنایا, وہ ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹھے واش روم پہ, بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ واش روم میں. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے, ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے, اور بھی اینگل وینگل چینج کرنے کے لیے. میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت مختلف قسم کا, بڑا اچھا بنا ہے وہ, جاپانیوں کی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہے بھائی. ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کا شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ, کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا, ایک دم ایمبولینس کی آواز, پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ تینوں پہنچ گئے واش روم کے باہر. ان کے ہاں ایک سسٹم ہے نا بہرحال کہ بھائی ایمرجنسی, یا تو آگ لگی ہے, یا کسی کو اٹیک ہوا ہے, یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے, اور انتظار کر رہے ہیں واش روم کے باہر. کہہ رہے میں نکلا اپنا ناڑا واڑا ٹائٹ کر کے, کہتے میں نے کہا بھائی غلطی سے دب گیا ہے. کچھ کہا نہیں انہوں نے. ہماری پولیس ہوتی تو اس سے تو غلطی سے دبا تھا بٹن. ہماری پولیس نے جو چیزیں دبانی تھی نا اس کی, غلطی سے نہیں جان بوجھ کر, یہ دوبارہ صحیح بٹن دبانے کے قابل بھی نہیں رہتا. کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے بکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے؟ نے بتایا بھئی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا پورے. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے. یہ جب اس کا اس کو خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر یہ خوشی سے مر گیا. وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا, مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں, اتنا میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا کر, تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی. امام صاحب کے پاس گیا, یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا, بھینس ہی مر گئی. اس نے کہا ظہر پڑھ, ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے. کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں. ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی. بڑا پریشان ہوا. امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے, بس دیکھ رہا ہے ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ. عصر پڑھی, تیسری بھینس مر گئی. مغرب پڑھی, چوتھی بھینس مر گئی. بڑا پریشان, ایک کٹا رو رہا تھا, چیخ رہا تھا بہت زیادہ. بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا, شور مچا رہا تھا. تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں, تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. ایک 80 سال کے بوڑھے تھے, ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا ان کی کہیں سیٹنگ ہو گئی کینیڈا کے کسی لڑکی سے فیس بک پہ. 80 سال کے بزرگ کی سیٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کینیڈا کی کسی گوری سے. گوری جوان تھی.
بہرحال سیٹنگ ہو گئی آپس میں. وہ گوری کا کوئی مفاد ہوگا شاید, کوئی پیسے ویسے چاہتی ہو, کیا چاہتی ہو واللہ عالم, یہ چیک کرنا چاہ رہی ہو کہ دیکھیں بھائی پاکستان کے 80 سال کے بوڑھے ایسا جذبہ ہے ماشاء اللہ ان کا, شاید ہمارا بیان سنا انہوں نے. خیر, جو مسجد کے امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا آیا امام صاحب کے پاس, کہنے لگا کہ جی آج شام 6 بجے میرا نکاح ہے, کینیڈا سے لڑکی آ رہی ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے, اس کے لیے مجھے یعنی ڈاکومنٹیشن میں اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. میں نے کہا آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری ہے. چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے, سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا. ذرا میں جو نظریہ ہے میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہا نہیں جی. علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہا نہیں پتہ نہیں. کہہ رہا کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے کہ گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے, ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے, ہمیں بہت کم رکھتے ہو. انہوں نے کہا یہ بہادر ہیں, تم میں بہادری نہیں ہے, تم میدان میں بھاگ جاتے ہو. اس نے کہا نہیں سر ہم بھی بہادر ہیں, امتحان لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کسی پٹھان بھائی کو بلایا, ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیڈ کا. تو انگریز نے نشانہ لیا, سر سے ہیڈ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے, بہادر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں کر لیں, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ, تو وہ دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی. گورے نے سے نشانہ لیا, کیپ اڑ گئی, وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے. گورے نے کہا ویل ڈن. گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا, اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے, کیپ کے پیسے. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے دیے گا, نیچے کے معاملات صحیح نہیں ہیں. ایک ٹیکسی پکڑی میں نے, ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا وہ تم مفتی ہے مولوی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا. ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی یہ کیا تھا؟ میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. لیکن دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہمارا بی بی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو گیا. نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے, سارا زندگی ہمارا برباد ہو گیا یار. وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہا نہیں جی. علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہا نہیں پتہ نہیں. کہہ رہا کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے کہ گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا, عیادت کے لیے. وہ چائنیز کے بارے میں پتہ چلا یہ شدید بیمار ہے, تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیچارے کی آکسیجن لگی ہوئی ہے اور بس بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پاں چیں چیں چاں پاں چاں, چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی عظیم بات کر کے گیا ہے, ظاہر ہے مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے. اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا, چاں چیں پاں وہاں کر کے نا رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کی ٹرانسلیشن کروا. چائنا گیا بھائی یہ چاں چیں پاں کا مطلب کیا ہے, تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا الو کے پٹھے یا آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ رہے ہو, یہ اس کے قریب گیا, آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اسی وجہ سے مرا ہے وہ. اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں, پتہ نہیں چلو چیں پاں 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 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ.